میں کوئی چٹکلے نہیں بیان کرتا ہوں، لا کے دکھاؤ ایسے جملے کہ جو اصلاح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے میں اصلاح کر بھی دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، کریمہ و بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارے مغیر است فریاد رست، ہی عاصیاں را خطا بخش بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابا نما۔ بارگاہ رسالت میں سارا مجمع مل کر ہدیہ درود پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساؤنڈ میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے کیا؟ کرنٹ نہیں آ رہا ہے کیا ساؤنڈ میں؟ کرنٹ نہیں آ رہا ہے کیا ساؤنڈ میں؟ حضرات، آج کا یہ پروگرام جو جشن غوث الورا کے نام سے منعقد ہوا، آپ حضرات اس میں تشریف لائے، کافی دیر سے آپ اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، سر شام سے اب تک آپ نے اس پروگرام کو سنا، اپنے عظیم مہمانوں کو آپ نے سماعت کیا، کہیں نظامت کی صورت میں، کہیں خطابت کی صورت میں، کہیں شعر و سخن کی صورت میں، آخری کڑی کے روپ میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا۔ حضرات، میں آپ لوگوں کی دیوانگی، آپ لوگوں کی محبت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سرکار غوث پاک کی محبت میں اور اللہ اس کے رسول کی عقیدت اور محبت میں یہاں تشریف لائے۔ حضرت مولانا جمیل صاحب قبلہ جو آپ کے پیش امام ہیں، ان کی دعوت محبت پہ میں حاضر آیا، وہی میرے رابطہ میں رہے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آ گیا۔ سارے لوگ خاموش رہیں، خواتین اسلام کی طرف سے جو بچے شور مچا رہے ہیں ان کو خاموش کریں، اور میری گفتگو سنیں، محظوظ ہوں۔ آپ میری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اثاثہ ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد میں وہ ذریعہ نجات بنے گا۔ حضرات، یہ جلسے ایک رات کا مدرسہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں تو یہ ایک رات کا بیٹھ کر سیکھنا پوری زندگی بھر کام آتا ہے، اور زندگی اگر گزر گئی نا تو یہ قبر میں بھی کام آتا ہے، اور قبر کے بعد
تو یہ قبر میں بھی کام آتا ہے، اور قبر کے بعد پھر میدان محشر میں بھی کام آتا ہے۔ یہ جلسے میں آنے والوں، مرنے کے بعد بہت نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی اتنا ترسے گا، اتنا ترسے گا کہ کاش پوری دنیا مجھ سے لے لی جاتی اور مجھے ایک نیکی دے دی جاتی، مگر خدا کی قسم اس وقت ایک نیکی نہیں ملے گی، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ معلوم ہے مرنے کے بعد جب انسان سے حساب ہوگا، اور وہ حساب بڑا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ نیکیوں کے مارے بھاگے پھر رہے ہوں گے، اپنوں کے پاس جائیں گے۔ ایک بار چلے جاؤ جس کو جانا ہے، ایک بار جائیے آپ، ایک بار، ڈسٹرب بیچ میں بالکل نہیں۔ میں بولنا شروع کرتا ہوں، انہیں کھانا میں نے بھی نہیں کھایا۔ توجہ ہے؟ آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ حضرات، میدان محشر میں آدمی بھاگا پھرے گا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے، لیکن ایک نیکی دینے کے لیے خدا کی قسم کوئی راضی نہیں ہوگا، ایک نیکی نہیں۔ اگر دنیا میں ابھی آپ کو ضرورت پڑے، آپ بھیک کے نام پہ اگر نکلو گے تو آپ کو 1 روپیہ، کوئی 2 روپیہ، کوئی 5 روپیہ، کوئی 10 روپیہ دے دے گا، بھیک کے نام پہ صحیح مگر دے دے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مدد کے نام پہ دے دیں گے۔ اگر آپ صبح سے ایک شام تک اپنی بستی میں مدد کے لیے نکلو، اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے تو کوئی آپ کو کھانے کے نام پہ دے دے گا، کوئی آپ کو کپڑے کے نام پہ دے دے گا، کوئی آپ کو بیمار ہے تو دوا کے نام پہ دے دے گا، کوئی آپ کی بچی کی شادی کے نام پہ دے دے گا، ہے نا؟ اس نام پہ آپ مانگو تو آپ کو مدد کے طور پہ بھی دے دیں گے، اور اگر بھیک مانگو تو بھیک کے طور پہ بھی دے دیں گے۔ مگر خدا کی قسم میدان محشر میں تمہیں نیکی نہ کوئی بھیک کے طور پہ دے گا، نہ کوئی مدد کے طور پہ دے گا۔ بڑی نیکیوں کی ضرورت ہوگی لوگوں، وہاں بہت نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ کہیں گے کتنی اتنی 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 کتنی بھی نہیں، اتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی جتنی کر کے جاؤ گے یہ کم پڑ جائے گی، جتنی کر کے جاؤ گے نا یہ کم پڑ جائے گی۔ بڑا مسئلہ ہوگا۔ بتاؤ اس وقت کس سے مانگو گے؟ سگی بیٹے کو باپ منع کر دے گا، سگی بیٹی کو ماں منع کر دے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اس کا کوئی عزیز اس کے پاس آئے گا، او نیکیوں والے تیرے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، آج تو تیرے پاس بہت نیکیاں آئے، چند نیکیاں مجھے دے دے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ وہ کہے گا تجھے زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اس وقت اتنی نیکیاں کر کے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں پھنس نہ جاؤں، اس لیے تجھے نہیں دوں گا۔ اتنی نیکیاں کر کے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں، اس لیے میں تجھے بالکل نہیں دوں گا۔ وہ بھی دینے سے انکار کر دے گا۔ لوگوں، نیکیوں کی اوقات کیا ہوگی؟ کیا اوقات ہوگی؟ نیکیوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، حقیقت بات ہے۔ اس لیے کہ کتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کو تھوڑی لگیں گے، یہاں تک کری اتنی ہے کہ ہم کو خود تھوڑی لگ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں تو ہمارا دل کہے گا گلفام تو نے بہت کم نیکیاں کی ہیں۔ ہماری نیکیاں یہاں ہمیں کم لگ رہی ہیں تو پھر وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ فرشتوں نے پیش کیا، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیک بندہ کھڑا ہوا، بڑا نیک تھا، اس نے دنیا میں صرف نیکیاں کی تھیں، گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ کھڑا ہو کے بولا مولا میری نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا، تو نے پھر اپنی رحمت کیوں بولا؟ میں نے نیکیاں کی یا اللہ تو نے میری نیکیوں کی وجہ سے بخشا ہے، میں نیک ہوں اس لیے بخشا ہے، پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے بخشا؟ رب فرماتا ہے تو نے نیک کام کیا جب بخش دیا، اب بھی میری رحمت ہے۔ اگر اب بھی میں حساب لینے پہ آ جاؤں نا تو تیری بے شمار نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔
کہتا مولا میری تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے تو یاد نہیں کہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو، یا اللہ مجھے تو یاد نہیں کہ، یا تو یاد دلا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ رب فرماتا کتنی نیکیاں؟ عرض کرتا مولا بے شمار نیکیاں، مولا بے شمار نیکیاں ہیں۔ رب فرماتا اتنی نیکیوں پہ تجھے اپنی غرور ہے، اتنی نیکیوں پہ یقین و بھروسہ؟ کہنے لگا ہاں مولا جب نیکیاں کر کے اتنی آیا ہوں تو پھر بھروسہ کیسے نہیں کروں؟ رب نے فرمایا فرشتوں ذرا اسے مہلت دو۔ فرشتوں نے اسے مہلت دی اور ایسے بیاباں جنگل میں پہنچا کہ جہاں پر پانی کا عطا پتہ نہیں، چاروں طرف سے ریتیلا جنگل، صحرا، بیاباں، ریگستان، تیز کی دھوپ، شدید گرمی، پیاس کے مارے ہونٹوں پہ خشکی آ گئی، پیاس کے مارے ہونٹوں پہ پپڑی آ گئی، حلق خشک ہو گیا، زبان پہ کانٹے جم گئے۔ العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، زبان پہ یہی جملے تھے۔ اتنے میں ایک فرشتے کو حکم ہوا جب پانی پلا اسے جا کر۔ فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر پہنچا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا او پانی والے مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے، میری جان نکلنے تیار ہے، میرا حال خشک ہے، میری زبان پہ کانٹے ہیں، میرے ہونٹوں پہ پپڑی جم گئی ہے۔ آنے والے نے کہا پانی تو دوں گا مگر بدلے میں کیا دے گا؟ کہنے لگا جو تو چاہے لے لے لیکن مجھے پانی دے دے۔ کہنے لگا تیرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں تیری آدھی نیکیاں لینا چاہتا ہوں، بتا سودا منظور ہے؟ اس وقت اس کو جان نکلنے پہ آ گئی تھی، کہنے لگا مجھے سودا منظور ہے، کچھ سوچ نہ پایا، آدھی نیکیاں ایک قطرے کے بدلے دے دیا۔ ایک قطرہ پانی پیا، بڑی تسکین محسوس ہوئی، بڑا سکون محسوس ہوا، بڑی لذت محسوس ہوئی۔ وہ جب پیالے سے پانی ایک گھونٹ پلا کے جانے لگا، دامن پکڑ لیا، اس ریگستان میں مر جاؤں گا، ایک گھونٹ میں میرا بھلا نہ ہوا، یہ پورا پیالہ دے دے۔ کہنے لگا پورا پیالہ دے دوں گا، بدلے میں کیا دے گا؟ کہنے لگا جو چاہے لے لینا۔ کہا جو آدھی نیکیاں تیرے پاس بچی ہیں وہ دے تو تجھے میں باقی کا پانی دے دوں گا۔ کہنے لگا منظور ہے، بچی ہی آدھی نیکیاں دے ڈالا، پانی کا پیالہ پلا دیا، پورا پانی پیا، صحیح سے پیاس بجھ نہ سکی تھی، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اب بتا تجھے کہاں رکھوں، اب بتا تجھے کہاں رکھوں؟ تو کہتا تھا نا میری نیکیوں کی وجہ سے بخشا، نیکیاں تو نے ایک پیالہ پانی میں دے دی، ایک پیالہ پانی میں تو نے نیکیاں دے دی، اب تو خالی تنہا کھڑا ہے، اب تجھے بتا کہاں ڈالو، بتا تجھے کہاں ڈالو؟ اگر نیکیاں ہوں تو جنت میں ڈالوں، کہاں ہے نیکیاں؟ رونے لگا مولا میری تو ساری زندگی کی نیکیاں تیری ایک پیالہ پانی کے برابر نہ ہو سکی۔ جو سانسیں لیتے ہو نا آپ، جو سانسیں لیتے ہو اس سانس کا بھی آپ بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ بولو کر سکتے ہو کیا؟ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم لوگو، رب نے فرمایا بندے جا میں نے پھر تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا، واہ 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 واہ، تیری نیکیاں ختم ہو گئیں، تیری نیکیوں کا جو بھنڈار تھا وہ نہیں ہے تیرے پاس، جا میں نے پھر تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ لوگو بہت نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تم کہتے ہو ہم نے بڑی نیکیاں کری ہیں، میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسے بنوائے، میں نے جلسے کرائے، میں نے حج کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے تسبیحاں پڑھی۔ لوگوں یہ نیکیاں بہت کم ہیں۔ اگر خدا میدان محشر میں کہنے لگا میں نے جتنی تجھے سانسیں دی تھیں لاؤ ان سانسوں کا حساب دے، تو خدا کی قسم ان سانسوں کے حساب میں ساری نیکیاں چلی جائیں گی، ان سانسوں کے حساب میں۔ میں آپ کو ایک سانسوں کا حساب بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی بتلا دو۔ اگر طبیعت خراب ہو جائے اور
آپ کو ہاسپٹل لے جایا جائے. ہاسپٹل میں جب سانس میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو آکسیجن لگایا جاتا ہے, جیسے بھی کرونا پیریڈ میں لگایا گیا. آپ دیکھتے ہو وہ جو آکسیجن آپ کو لگایا جاتا ہے وہ فری میں نہیں لگتا, اس کا سرنڈر آتا ہے, اور وہ سرنڈر 1500 سے 2000 1000 تک کا خریدا جاتا ہے. 24 گھنٹہ وہ سرنڈر نہیں چلتا ہے, اور آپ وہ سرنڈر سے سانسیں لے کر کے ختم کر دیتے ہو. گویا کہ اگر آپ کو سانس آنے میں دقت ہو تو 24 گھنٹہ میں 2000 لگتا ہے آپ کو سانس دلانے میں ڈاکٹر کو, جو ایک سرنڈر ختم ہوتا ہے. لوگوں مہینے میں 30 دن ہوتا ہے, 30 دن کو لگاؤ 2000 سے کتنا ہو گیا 60,000. 60,000 روپے مہینے کی تو نے آکسیجن لیا, ایک سال میں کتنی آکسیجن لے کر کے گیا ہے؟ تو 60 سال جی کر کے گیا ہے, 60 سال میں کتنے کی آکسیجن لیا ہے؟ ذرا حساب تو لگا, تو کئی کروڑ کا خالی تو نے آکسیجن لے لیا ہے. اور جو بیڈ پہ آکسیجن لیتا ہے 2000 کا 24 گھنٹے میں, اس آکسیجن میں اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا اس میں سکون ہے جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. اس میں اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا مزہ اس میں ہے جو تجھے اللہ کی جانب سے دی جا رہی ہے. وہ جلسے میں آنے والے اس رب کا کرم دیکھو, اگر خالی آکسیجن تمہیں نہ دے اور اگر مول لے کے خریدنا پڑ جائے, زمینیں بک جائیں, تو خالی زندگی میں آکسیجن نہ لے سکے, اس اللہ نے خالی جو تجھے آکسیجن دیا ہے, سانسیں دیا ہے, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کی قسم اس آکسیجن کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے. اب ساری چیزیں تو الگ رہ گئی.